کچھ درد ایسے بھی پارٹ 9۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ ابھی آنٹی آ کر مجھے ڈانٹے گی۔ مصباح زوبیہ کو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھ کر ڈانٹنے والے انداز میں کہتی ہے، بس آپ ہی ہو رہی ہوں تیار۔ رات کو بھی نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اس لیے ابھی سستی ہوئی پڑی ہے۔ اچھا جی، بس یہ تمہاری منگنی کا فنکشن ہو جائے پھر آرام سے سو جانا، مصباح اسے پیار سے کہتی ہوئی اس کے کپڑے نکال دیتی ہے۔ اوکے آپی، آپ فکر نہ کریں، میں ٹائم سے ہی تیار ہو جاؤں گی۔ زوبیہ مصباح کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، اچھا چلو میں باہر کی تیاری دیکھ لوں۔ مصباح کی آنکھ میں پانی آ گیا تھا۔ ان غیر لوگوں سے اتنا پیار ملا تھا کہ اس کے اپنے اسے کبھی یاد نہیں آئے تھے۔ یادداشت تو اس کی ویسے ہی چلی گئی تھی کار ایکسیڈنٹ میں، لیکن یہاں سب لوگوں کا پیار پا کر اس نے اپنا ماضی سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارے آپی، آپ رو رہی ہیں؟ زوبیہ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو بس خوشی کے آنسو ہیں۔ مصباح اس کو خود سے پیچھے کر کے خود باہر نکل جاتی ہے اور زوبیہ سوٹ چینج کرنے کے لیے واش روم چلی جاتی ہے۔ بھائی جلدی کر لو ساری تیاری۔ اور مصباح، یہ کیا تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سعدیہ بیگم مصباح سے مخاطب تھی۔ بس آنٹی، میں یہ سلاد بنوا لوں ملازمہ سے، پھر چینج کر لوں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ مصباح مسکراتی ہوئی انہیں کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی مصباح سارے کام کروا کے خود تیار ہو کر نیچے آ جاتی ہے۔ بلو کلر کا ہلکے کام والا سوٹ، اسکارف سے ڈھکا ہوا سر، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہاں سب ماڈرن تھے، لیکن مصباح پر کبھی بھی کسی نے زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہوگی آپ بھی تیار؟ زوار اسے دیکھ کر ادھر ہی آ گیا تھا۔ جی ہو گئی تیار میں بھی، مصباح نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور آپ کو ضرور چائے کی طلب ہو رہی ہوگی، اس لیے آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ مصباح نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں جی، آپ کو تو میرا بہت ہی پتہ ہے کہ میں کس ٹائم آپ کو یاد کرتا ہوں۔ زوار نے کہکے لگا کر مصباح کی اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ چلیں بیٹھیں آپ، میں لے آتی ہوں چائے۔ اسے بیٹھنے کا کہا اور خود کچن کا رخ کیا تھا۔ میں ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ زوار بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ مصباح خاموشی سے کچن میں پہنچ کر چائے بنانے لگ گئی تھی اور زوار اپنا سیل نکال کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، مصباح سے بے حد محبت کرنے کے باوجود اس نے مصباح کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مصباح بھی اس کی موجودگی میں ہمیشہ تحفظ محسوس کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے کام خوشی خوشی کر دیتی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ زوبیہ اور طلحہ کی منگنی ہو گئی تھی۔ سعدیہ بیگم کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا۔ ان کے شوہر کی ڈیتھ کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے اکیلے ہی اپنے دونوں بچوں کی پرورش کی تھی اور پھر ان کی زندگی میں مصباح آئی۔
اس نے آتے ہی سب کچھ سنبھال لیا تھا اور سعدیہ بیگم اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہنے لگی تھی۔ آج ناشتے کی ٹیبل پر بھی احتشام بہت فریش رہا۔ کنزا بھی بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام اسے دیکھ کر نظر فوراً ہٹا لیتا تھا اور کنزا دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ چلو دیکھ تو رہے ہیں، پاپا مجھے اسکول نہیں جانا۔ سعد کو آج احتشام اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے جا رہا تھا کہ کنزا اس کے کپڑے پہنا رہی تھی۔ وہ بار بار اسکول نہ جانے کی ضد لگا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، آپ نے پڑھ کر بڑا آدمی بھی تو بننا ہے نا، پھر ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ احتشام نے کنزا کو پیچھے ہونے کا اشارہ کر کے خود اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں اسکول جاؤں گا تو پھر آپ کی طرح بڑا بن جاؤں گا، سعد اس سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں بالکل میری طرح بن جاؤ گے، احتشام نے اسے کہا اور وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ واہ، میں بھی پھر بڑا آدمی بن جاؤں گا، گاڑی بھی خود چلاؤں گا۔ ہاں ہاں، گاڑی بھی خود چلاؤں گا، احتشام کہتا ہوا کنزا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کنزا بھی باپ بیٹے کی باتیں سن کر ہنسنے لگ گئی۔ اس کی ہنسی سیدھی احتشام کے دل پر لگی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ یہ وقت تھم جائے اور وہ بس اس کی ہنستی ہوئی دیکھتا رہے۔ کیا ہوا؟ کنزا نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لے آئی تھی۔ ہاں وہ بس تم ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، ایسے ہی ہنستی رہا کرو، احتشام کہہ کر نکل گیا تھا اور کہیں دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔